پاکستانی نوجوان نے جرمنی کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے جب اپنا مذہب چھوڑا، اسلام چھوڑ کر عیسائیت اپنائی، پھر اس کے بعد اس نوجوان کا ایسا بدترین انجام ہوا، عبرتناک انجام ہوا، جو لوگوں کے لیے ایک لیسن ہے۔ میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے جو کسی بھی یورپ کے ملک میں رہائش پذیر ہیں، ان کو یہ آپشن ضرور ملتا ہوگا کہ آپ مذہب اسلام چھوڑیں، آپ عیسائیت اپنا لیں یا کوئی بھی ایسا مذہب اپنا لیں، تو آپ کو اس ملک کی شہریت آسانی سے مل جائے گی۔ جناب علی، پاکستان کا صوبہ پنجاب کا شہر ساہیوال کا علی حسن، جس کی عمر تھی 27 سے 28 سال، ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اس نوجوان نے رخ کیا جرمنی کا۔ ایز اے اسٹوڈنٹ ویزا کے طور پر نوجوان کا ویزا تو لگ گیا، لیکن جرمنی کے شہر برلن پہنچتے ہی تقریباً 1 سے 1.5 سال میں مشکلات ایسی اس نوجوان کے آگے کھڑی ہو چکی تھی کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کروں تو کروں کیا۔ اب ویزے کی مدت بھی مکمل ہو رہی تھی، لیکن علی حسن کو کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی تھی۔ علی حسن کو کسی نے کہہ دیا کہ تم چاہتے ہو یہاں پر رہنا، یا تو سیاسی پناہ لے لو، لیکن تم سیاسی پناہ لے نہیں سکتے کیونکہ تمہارے پاس کوئی ایسا پارٹی کا عہدہ نہیں ہے، جو پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی ہو جس پارٹی کا عہدہ استعمال کر کے کوئی پکچرز، کوئی ریکارڈ تمہارے پاس ہو جو ہم استعمال کریں کہ تم سیاسی پناہ لینا چاہتے ہو، تمہاری زندگی پاکستان میں خطرے میں ہے۔ ہاں، ایک آپشن ضرور ہے کہ تم مسلمان سے عیسائیت اپنا لو، تمہارے لیے آسانی ہوگی اور تمہیں یہاں کی نیشنلٹی جلد از جلد مل جائے گی۔ علی حسن بڑا خوش ہوا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اندر اندر اس نوجوان کا ضمیر مطمئن نہیں تھا۔ اس کا خیال یہی تھا کہ میں نیشنلٹی حاصل کر لیتا ہوں، لیکن میرے اندر تو مذہب اسلام ہے، میرے دل میں قرآن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں کی حکومت کو دکھانے کے لیے میں مذہب تبدیل کر لیتا ہوں، لیکن رہوں گا میں مسلمان۔ جناب، اس نوجوان نے رخ کیا چرچ کا۔ چرچ میں جا کر بتایا کہ پاکستان میں مذہبی جبر کا شکار تھا اور اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے مجھے مذہب بدلنا پڑا۔ اس نوجوان کا نام رکھا گیا ہیلری، اور پھر ٹھیک 2 سال بعد علی حسن کو نیشنلٹی مل گئی عیسائی کے طور پر، کیونکہ یہ مذہب تبدیل کر چکا تھا، اور پھر جرمنی کی نیشنلٹی بھی مل گئی۔ جرمنی کی نیشنلٹی اس کے پاس آ گئی، لیکن اس کے بعد جب اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی، گھر والوں نے اس نوجوان سے قطع تعلق کر دیا۔ گھر والوں نے کہا کہ بیٹا، اب تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے صرف ایک نیشنلٹی کے لیے، ایک پاسپورٹ کے لیے اپنا مذہب اسلام بدلا۔ اور دوسری جانب جس علاقے میں، جس شہر میں، جن دوست احباب کے ساتھ وہ رہ رہا تھا، ان تمام مسلمان دوستوں نے اس نوجوان علی حسن سے کنارہ کر لیا، کیونکہ یہ مذہب اسلام چھوڑ چکا تھا۔ بے شک اس کے اندر خدا خوفی تھی، مسلمان تھا، لیکن پاسپورٹ، وہاں کا آئی ڈی کارڈ، وہاں کی جو پہچان تھی اس کی، وہ عیسائی کے طور پر تھی۔ حسن کو احساس ہوتا تھا کہ اس کو شہریت تو مل گئی، مگر اس نے اپنی اصلی شناخت، اپنی روح اور ایمان کو قربان کر دیا۔ وہ اکثر تنہائی میں قرآن مجید پڑھ کر، آیات پڑھ کر روتا تھا۔ وہ مسجد نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ مسجد جاتا تو مسلمانوں نے کہنا تھا کہ تم تو عیسائی بن چکے ہو، اور اگر مسجد جاتا تو وہاں کی کمیونٹی، جو عیسائی کمیونٹی ہے، جن کو پتہ ہے کہ اس نوجوان نے اپنا مذہب بدلا، انہوں نے سوال کرنا تھا کہ تم مسجد کیوں آئے ہو؟ نہ تو مسلمان کمیونٹی کا رہا اور نہ کرسچن کمیونٹی کا رہا۔ وہاں کی کرسچن کمیونٹی نے جب پتا چلا کہ اس نے اپنا مذہب بدلا، وہ لوگ بھی اس پر شک کرتے تھے، اور مسلمان تو شک کرتے ہی تھے، کیونکہ ان کو غصہ اس بات کا تھا کہ صرف ایک پاسپورٹ کی خاطر اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ ایک دوست کو علی نے بتایا، میں نے عارضی زمین کے لیے دائمی حق چھوڑ دیا، اب نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا۔ علی اب ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکا تھا، اپنوں سے بھی گیا، گھر والوں سے بھی گیا، کرسچن کمیونٹی سے بھی گیا، لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عارف قادری صاحب کی اگر بات کی جائے، پاکستان کے مذہبی اسکالر ہیں، ان کے مطابق دین کو دنیا کے فائدے کے لیے چھوڑنا صرف ایمان کی کمزوری نہیں، بلکہ انجام کی تباہی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس نوجوان کے انجام پر کہ آخر مذہب تبدیل کرنے کے بعد، وہاں کا شہری ہونے کے بعد، اس نوجوان کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں۔ سب سے بڑی اہم تبدیلی یہ، اپنوں نے ساتھ چھوڑا۔ دوسری اہم تبدیلی یہ نوجوان اندر اندر سے شرمندہ تھا، مرتا تھا کہ میں نے کیا فیصلہ کر لیا۔ گھر اپنی والدہ کو کال کرنی تو والدہ نے رابطہ نہیں کرنا، والد کو کال کرنی تو والد نے رابطہ نہیں کرنا۔ دوسرا، یہ پاکستان آ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ وہاں کا مذہب، وہاں کی نیشنلٹی حاصل کر چکا تھا، اور پاکستان آتے وقت اس نے کئی بار سوچنا تھا، کیونکہ اہل علاقہ، محلے داروں کو پتہ چل چکا تھا کہ فلاں کا بیٹا وہاں پہنچتے ہی اس نے نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیا اور مذہب کو تبدیل کیا۔ اب جناب علی، انجام اس نوجوان کا کچھ یوں ہوا، ذہنی دباؤ کا شکار،
نہ لوگوں نے بات چیت کرنی، نہ لوگوں نے پاس بٹھانا۔ ایک دن جس ہوٹل میں یہ نوجوان کام کرتا تھا ایز اے ورکر کے طور پر، ظاہر سی بات ہے نیشنلٹی آپ کو مل گئی، لیکن پھر بھی آپ کو کام ہی کرنا پڑے گا، مزدوری کرنی پڑے گی۔ جس ہوٹل میں کام کرتا تھا اس ہوٹل کی بیک سائڈ سے اس نوجوان کا بے جان جسم ملا، جس کو ہسپتال منتقل کیا گیا، پوسٹ مارٹم کیا گیا، پولیس وہاں پر پہنچی، پتا چلا اس نوجوان نے زہر کھا کر اپنے آپ کو خود ہی اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ وجہ ڈپریشن، ذہنی دباؤ کا شکار۔ اب مذہب تو چھوڑ چکا تھا، کیا کسی کو منہ دکھاتا؟ لیکن میری گزارش ان تمام نوجوانوں سے ہے، پاکستانیوں سے ہے جو پاکستان سے باہر ہیں، آج بھی کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مذہب تبدیل کریں، کیونکہ اللہ کو تو ہماری نیت کا پتہ ہی ہے، اگر ہم پاسپورٹ حاصل کر بھی لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یورپین ممالک کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے، وہاں کے پیپرز حاصل کرنے کے لیے اپنا مذہب بدل لیتے ہیں۔ اب جناب آپ اس نوجوان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جب گھر والوں کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، گھر والے پریشان تو ہوئے، ماں تو ماں ہوتی ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے، لیکن وہاں موجود لوگوں نے کہا کہ ہماری ہمدردیاں آج بھی اس کے ساتھ ہیں کہ اس نوجوان نے ایک غربت سے اٹھ کر جب یہاں پر آیا، واپس جانے کے لیے جب دیکھا کہ ویزے کی مدت ختم ہو رہی ہے، کروں تو کروں کیا، پاکستان جا کر کیا کروں گا، تو اس نوجوان نے اپنی غربت مٹانے کے لیے مذہب کارڈ کا استعمال کیا۔ آپ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، آپ کے خیال سے اس نوجوان نے جب اپنا مذہب بدلا، اس کے بعد گھر والوں کا اس نوجوان سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو جانا، وہاں کی کمیونٹی کا ڈسکنیکٹ ہو جانا، کیا ٹھیک عمل تھا یا غلط؟ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔